وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبين قبل ذلك رواه ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کچھ قرضہ کسی کو دے دے، پھر مقروض اسے کچھ ہدیہ دے یا اسے اپنے گھوڑے پر سوار کرے تو سوار نہ ہو نہ ہدیہ قبول کرے، مگر اس صورت میں کہ ان دونوں کی آپس میں یہ رسم پہلے سے چلی آ رہی ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے درمیان لین دین کا دستور ہوتا ہے، اس نے اس کو کوئی چیز دے دی، سواری کروا دی، عارضاً معاملات چلتے رہتے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم قرض دیتے ہیں تو جو دینے والا ہے وہ پھر ناجائز اس کے فائدے اٹھاتا ہے، اس کے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، اسے کام نکلوائے گا، اس کی جو ہے نا چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا، چل مجھے یہ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرما دیا کہ ہدیہ جو لایا ہے یا عارضاً، یار یہ گاڑی دینا ذرا، میں نے یہاں تک جانا ہے، ہاں جی، عارضاً گاڑی لے لی، ہدیہ لے لیا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ سود کی مد میں آئے گا۔ اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ہاں اگر یہ پہلے ہی چلے آ رہا ہے، قرض دینے سے پہلے ہی ان کا یہ دستور تھا، آپس میں لین دین تھا اور یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، دوستی یاری ہے، اچھی ہے اور یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن قرضہ آپ دیا تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ان کا دستور پہلے سے ہے۔ قرضہ دینے کے بعد وہ اس سے فائدہ نہیں لے رہا، وہ پہلے ان کی یاری دوستی چل رہی ہے، اس نے اس کی گاڑی لے لی، اس نے اس کی لے لی، معاملات چلتے، تو یہ جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے امام صاحب جن کے ہم مقلد ہیں، وہ گئے اپنے کسی کام سے ایسے بندے کے گھر جس نے ان سے قرضہ لیا ہوا تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے، آپ اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، آپ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، دیوار کی سائے میں، یہ تقویٰ تھا ان کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سائے سے فائدہ اٹھانا بھی جو ہے میرے سود میں نہ شمار کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی کوئی بڑے لوگ نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ پیدائش سے ہی ان لوگوں کے اندر ایسا تقویٰ اور طہارت رکھ دیتا ہے جن لوگوں کو پھر وہ چیزیں عظیم بناتی ہیں۔ کوئی عظیم لوگوں کو سرخاب کے پر نہیں ہوتے، ان کے کردار، ان کے عمل بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ عظیم ہے، یہ کردار والا آدمی، اخلاق والا آدمی۔ پھر وہ آپ ان جن کو آپ قرض دیتے تھے ان سے ہدیہ نہیں وصول کرتے تھے کہ وہ سود کی مد میں نہ آ جائے، وہ ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ جناب میری طرف سے، نہ بھائی پہلے قرض کا لین دین پورا کر لو، اس کے بعد کر لیں، بعد میں ہدیہ آپ دیتے رہیں۔ ایک دوسرے مسلمان کو دینا چاہیے اور یہ سنت ہے۔ سب سے بہترین ہدیہ جو ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو خوشبو کا تحفہ دینا ہے، یہ سستا بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اب خوشبو آپ گفٹ کریں، اور اس کو حضور نے منع فرمایا، کوئی تمہیں خوشبو کا گفٹ دے تو اس کو منع نہ کرو، لے لو، وصول کرو اس کو، ٹھیک ہے نہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے جو ہے عطر کی شیشیاں رکھو، جن کی حیثیت ہے، جو نہیں کر سکتے اللہ سب کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، تو وہ گفٹ کیا کریں آپ، وہ خوشبو کا جو دوسرے استعمال کرتے ہیں وہ دوسرا کر لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یہ سلسلہ حاکم یا بڑا کسی سردار جو ہے، اس کی جب حاکم بن جاتا ہے، اس کی پھر ایویں بے جا دعوتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حاکم بن جائے یا امیر بن جائے تو وہ دعوتیں اور ہدیہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا۔ اور آج رشوت کا جتنا بازار ہمارے ہاں گرم ہے، میں کہتا ہوں، ایک جملہ کسی نے کہا تھا بڑی خوبصورت، اس نے کہا ہماری قوم دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ لیتی ہے، کام کرنے کے لیے رشوت لیتی ہے۔ دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ لے گی،
ابھی آپ یہ دیکھیں دو چیزوں کا بحران چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، ایک بجلی کا اور گیس کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن کے اندر محکمہ گیس والوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ 24,000 بندے کا انہوں نے انٹرویو کر کے 700 بندے کو انہوں نے جو ہے نوکری پہ رکھ کے اور سب کو پروموشنیں بھی کھلا دی، نمک حرامی سے۔ ہمارے ملک پاکستان میں کسی چیز کا بحران نہیں ہے، صرف رشوت خوری کے لیے، حرام خوری کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے۔ ایک دن کے اندر یار 2,000 بندہ بھی ہو، 2,400 بندہ بھی ہو، اس کا انٹرویو ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ 700 بندہ آپ نے ایک دن کے اندر اپوائنٹ بھی کر لیا، اس کو جوائننگ لیٹر بھی دے دیا، اس کو سیٹوں پہ براجمان بھی کر دیا، اس نے جوائننگ بھی لے لی، کمال ہو گیا۔ اوہو، یعنی اس لیے تو ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے پہلے نمبر پر ہیں کہ نہ تو ہمارے ملک میں بجلی کا بحران ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر گیس کا بحران ہے۔ ہمارے گیس کے کنویں انہوں نے جان بوجھ کے بند کیے ہوئے ہیں، ان کو یوٹیلائز کریں۔ پاکستان کے اندر کوئی سی شے کی کمی نہیں، صرف نیتیں خراب ہیں کہ ارباب اقتدار ہمیں پیسہ دیں، ہمیں کھلائیں تو ہم پھر چلیں۔ تو جب ایسے معاملات ہو جائیں، دعوتیں، رشوتیں اور یہ سارا سلسلہ کیا جائے، تو پھر میرے بابو آپ اس دور کے اندر تلاش کریں امام غزالی کو، شیخ سعدی کو، غوث پاک کو، پھر آپ کہیں جی ہمیں کرامتیں نظر آئیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا بھئی۔ یہ لوگ دیکھنے کے لیے پورے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں میرے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ 2 سال تک بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، میں اس کا ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا بیٹا وقت کا ولی ہوگا۔ اب تو پہلی بات تو ماؤں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، لیکٹوجین زندہ باد، لیکٹوجین 1 2 یعنی ڈبے کا دودھ زندہ باد۔ پھر جو کوئی بچ پچ گیا تو کوئی گائے بھینس کا، بکری کا دودھ زندہ باد۔ ہاں جی، تو اللہ معاف کرے، وہ جذبات تو ویسے ہی گئے۔ پھر اگر کہیں ماں وہ پلا ہی دے اپنا، تو سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے جس میں ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں اور ماں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ ذرا سا بیچارہ چوں چاں کرے تو چپ کر جاوے، گال سن لین دے کی کہہ رہے، چپ کر جائے، وہ بیچارے دی اونجی نہیں۔ تو اب ایسے دور کے اندر، ایسی ماؤں کی تربیت کے اندر کیا بچے پیدا ہوں گے؟ غوث پاک تو نہیں بنیں گے، شیخ سعدی، امام غزالی تو نہیں بنیں گے۔ بچے کی تربیت کے لیے مجھے حضرت یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی والدہ کا واقعہ ہے۔ آپ کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے سسر جان تھے حضرت غوث پاک کے۔ آپ کے والد گرامی کا نام تھا عبداللہ اپنا حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے سسر نے جب ان کے والد کو دیکھا، غوث پاک کے والد کو دیکھا کہ وہ جا رہے تھے دریا کے کنارے، تو ایک گرا پڑا سیب انہوں نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ افطاری کا وقت تھا، کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ بعد میں ذہن میں خیال آیا کہ یہ اگرچہ یار دریا کی لہروں پر چل کے آ رہا تھا، لیکن میں نے مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کھایا ہے، تو چلو واپس چلتے ہیں، جہاں سے یہ سیب آیا اس باغ کے مالک سے اجازت لیتے ہیں۔ وہ گئے آگے، انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ بندہ، یہ نوجوان ایک سیب معاف کروانے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ پھر انہوں نے آگے سے ٹیسٹنگ کی، وہ کہنے لگے بیٹا سیب کی معافی تو نہیں ہوگی تمہیں، ایک ہی صورت میں معافی ہو سکتی، 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ آج کل کا نوجوان ہوتا ہے کہتا بابا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پھڑ 10 پر 50 روپے پڑ چل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ مجھے حق معاف کر دیں، میں 12 سال رکھوالی کرتا ہوں۔ 12 سال رکھوالی کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب ایک آخری شرط رہ گئی، میری ایک ایسی بیٹی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنجی ہے، اور یہ اس بیٹی کے ساتھ تو شادی کر، پھر تیری بخشش ہے، پھر میں تجھے معاف کر دوں۔ انہوں نے کہا جی اب آخرت سامنے ہے اور دنیا میرے سامنے ہے، دنیا دیکھتا ہوں تو برباد ہو گیا، جس کی بیوی اندھی ہو، بہری ہو، گونگی ہو، لنجی ہو، ہاں جی، کوئی شے بھی نہ ہو، گوشت لوتھڑا ہو، کون شادی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آخرت کو ہم مد نظر رکھتے شادی کر لیں۔ جب وہ گئے شب زفاف تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ بچی تو رشک کمر غیرت محتاب ہے، اتنی خوبصورت بچی،
فوراً واپس آئے، کہنے لگے کہ حضرت جو آپ نے صفات بیان کی تھی بچی کے اندر وہ نہیں ہے، وہ تو بالکل کامل ہے، کانوں سے سنتی ہے، زبان سے بولتی ہے، سارے معاملات ہیں۔ فرمایا یہی بیٹی، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، اندھی اس طرح ہے آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے ہے آج تک اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں گئی، گونگی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کوئی برائی کا کام، چغلی، غیبت، حسد ایسا معاملہ اپنی زبان سے نہیں کیا۔ حضرت ایمان سے بتائیے گا، جس خاتون کے اندر یہ ساری صفات ہوں، زبان سے کبھی اس کے جھوٹ نہ نکلا ہو، غیبت نہ نکلی ہو، حسد چغلی نہ نکلی ہو، جس کے کانوں نے کبھی غیر محرم کا آواز نہ سنی ہو، جس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، حرام کو نہ دیکھا ہو، جس کے قدم کبھی گناہ کی طرف نہ گئے ہوں، جس کے ہاتھ کبھی غلط کاری کی طرف نہ نکلے ہوں، تو بیٹا اس کا غوث پاک نہیں پیدا ہوگا تو کون پیدا ہوگا؟ یہ تو ماں باپ کے کردار کے اوپر ہوتا ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوں گے۔ ہمارے کردار ہمارے ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ شرارتی ماں باپ کے بچے بھی شرارتی پیدا ہوتے ہیں، وہ ان سے ایک قدم آگے جائے گا۔ نیک ماں باپ کی اولادیں بھی نیک ہی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کا اثر اولاد کے اوپر ساری زندگی رہتا ہے، اور بالخصوص ماں کا کردار سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے دونوں والد گرامی سے بھی، اماں جی سے بھی نوازا تھا، لیکن جتنا تذکرہ اماں جی کا ملتا ہے، اماں جی آمنہ کا ملتا ہے، اتنا تذکرہ حضرت عبداللہ کا نہیں ملتا۔ ماں تھی نا جی، اور ان کے آخری الفاظ بھی جو ہے وہ تاریخ نے رقم کیے ہیں کہ بیٹا میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اور میں بڑی مطمئن ہوں میں نے ایسا بچہ اس دنیا کو دیا ہے جو اس دنیا کے تمام تر کردار، اخلاق، ان تمام چیزوں کے نقوش کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ تو ماں باپ کے اوپر ہے نا جی۔ تو جیسے پھر ہم اپنی تربیت کریں گے اپنے اوپر، اگر ہم سود کھائیں، ہم جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلی کریں، ہم بولیں بھی، غلط کاری بھی کریں، کام بھی کریں، پھر ہم کہیں جی ہماری اولادیں جو ہے نا جی وہ، میرے پاس آ کے اکثر والدین شکوہ کرتے ہیں یہ بچہ بڑی ضد کرتا ہے جی، بات نہیں مانتا، ضد بڑی کرتا ہے۔ بس بابو میرے پاس تو وہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے آیا، 23 گھنٹے تو آپ کے پاس۔ ضد کرنا کس نے سکھایا؟ بدتمیزی کرنا کس نے سکھایا؟ گالی نکالنا کس نے سکھایا؟ مسجد میں تو نہیں سکھایا جاتا۔ کس نے سکھایا؟ قصور کس کا؟ استاد کا یا ماں باپ کا؟ معاشرے کبھی بھی فرد واحد سے نہیں بنتے، پورے گروپ سے بنتے ہیں، اور ان میں سب سے اہم ترین کردار ان 2 شخصیات کا ہے، استاد کا ہے اور ماں باپ کا ہے۔ یہ چیزیں اگر آ گئیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو صحیح لگے گی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے بھائی، کسی سے آپ نے ذرا سا بھی فائدہ نہیں اٹھانا۔ اور اگر یہ باتیں نہیں آئیں ہمارے اندر تو پھر یہ سارا لگے گا یہ بکواس ہے یار، یہ کیا بات ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔